مصر میں ایک پروفیسر عیسائی تھے، تو وہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے یہ تقریباً کوئی 70 کی دہائی بات. تو مصر کی ایک یونیورسٹی ہے، آپ جانتے ہیں قاہرہ میں جامع ازہر کے نام سے، جو اس وقت پوری دنیا کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی شمار ہو. تقریباً اس وقت اس کو جو ہے وہ 1150 یا 1200 سال ہو. جامع ازہر یورپ کی یونیورسٹیاں تو بھی کل کی پیداوار ہے، اتنی قدیم یونیورسٹی. اس یونیورسٹی میں وہاں جامع ازہر میں ایک انہوں نے عہدہ رکھا ہوا ہے مصریوں نے، جس کو شیخ الازہر کہتے تھے. ایک تو ہوتا ہے کسی پرنسپل ہوتا ہے یا کسی چیز کا جو ہے وہ چانسلر وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ عہدہ الگ ہے، انتظامی عہدہ وہ تو ہے ہی عہدہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شیخ الازہر کا عہدہ ہوتا ہے مصر میں، اور یہ شیخ الازہر یعنی ازہر کا سب سے بڑا عالم، یہ اصل میں اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے جو ان کے خیال میں مصر کا سب سے بڑا عالم ہے. اور مصری آئین کے مطابق شیخ الازہر کا سٹیٹس اور پریزیڈنٹ آف ایجپٹ دونوں کا سٹیٹس برابر ہے. تو وہ عیسائی پروفیسر تھے، بڑے ادیب آدمی تھے، بڑے ماہر آدمی تھے. تو وہ ایک دفعہ اپنے کسی کام سے آئے، کوئی سرکاری کام تھا ان کو، تو وہاں جامع ازہر میں آئے تھے. وہ کسی اور شہر کی یونیورسٹی میں پروفیسر، تو وہاں آئے جامع ازہر میں. تو جامع ازہر کے شیخ سے ملنے کے لیے بھی آگے، چونکہ مشہور آدمی تھے، خود بھی کئی کتابوں کے مصنف تھے، پروفیسر تھے، تو خود بھی ایک نامور شخص تھے. تو وہ آئے تو آ کر جو ہے وہ شیخ ازہر سے ملے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، ہوتی رہی. تو جیسے ایک مہمان آتا ہے تو کچھ اور پروفیسر حضرات بھی جو ہے وہ آگے محفل میں مجلس میں. تو وہ پہلے باتیں ہو رہی تھی، تو اچانک ہی انہوں نے عیسائی جو پروفیسر تھے انہوں نے سوال کر دیا کہ نہیں جی آپ جانتے ہیں میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، وہ کہ میں کرسچن فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، قرآن میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک بات آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ جو قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ ازہر مسکرا کر کہنے لگے، وہ زمانے میں جو 70 کی دہائی، تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ایسے اگر میں آپ کو سمجھانے بیٹھوں گا نا تو شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. آپ ایک کام کیجئے، آپ کچھ دن ہمارے مہمان رہیے، 1 دن 2 دن جتنے دن آپ رہنا چاہیں، اور کوئی تحریر لکھ کر لائیے جس میں آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کیجئے کسی بھی چیز کے بارے میں، کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں یہ ثابت کیجئے کہ یہ بہت بڑی، آپ ذرا لکھ کر لائیے کہ اس بات کو بیان کرنا ہو کہ کوئی چیز بہت بڑی ہے، تو اس کو کیسے بیان کریں؟ کہنے لگے ٹھیک ہے چلے گئے. انہوں نے بڑی محنت سے 1 دن 2 دن جتنے بھی لیے انہوں نے، اور یہ بات بھی پھیل گئی. تو اور بھی پروفیسر وہ آئے، تو اور بھی پروفیسر آ گئے جامع ازہر میں، شیخ کے پاس، شیخ ازہر کے پاس، وہ کافی رش اکٹھا ہو گیا. تو انہوں نے ایک بڑے صفحے پر جو ہے وہ تحریر پیش کی، اور اس میں جو ہے وہ کافی کچھ لکھا ہوا. اور ظاہر بات ہے ہمارے جیسے لوگ بھی جو ہے نا، اگر آپ سوچیں تو ہم نے بھی اگر کوئی چیز بیان کرنی ہو کتنی بڑی ہے، تو ہم سب سے پہلے کام کیا کریں گے کہ ہمارے پاس مثالیں کیا ہیں اس کے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، ان کیا وسعتیں ہیں ہمارے پاس بیان کرنے کے. چنانچہ انہوں نے بھی جو لکھا، تو چونکہ خود عربی ادیب تھے تو شیخ ازہر نے بڑی تعریف کی کہ واقعی بھی کمال لکھا، بہت کمال کی. شاید میں بھی اتنا عمدہ نہ لکھ سکتا جتنی مثالیں آپ نے دے دی، اور جس طرح سے آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے، بیان کر دیا، بہت خوب. لیکن آپ نے ایک صفحہ لکھا ہے اور اس میں اتنی مثالیں جاری فرمائی ہے. آئیے اب ذرا قرآن کا انداز چیک کریں کہ قرآن جب یہ بات کہتا ہے کہ کوئی چیز بہت بڑی ہے تو قرآن کیسے بات کرے. پھر فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے 26ویں پارے میں، سورہ قاف، اس میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جہنم جو ہم نے بنائی ہے وہ کتنی بڑی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ہم اس دن جہنم سے پوچھیں گے کہ تیرا پیٹ بھرا ہے. اب یہ سوال ہے، اب یہ سوال کب کیا جا رہا ہے کہ جب سارے جنات، کافر، انسان، سارے کے سارے، اور یہ سارے زمین، آسمان، کہکشائیں سب لپیٹ کر ڈال دیں گے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اور وہ چیز جس کی کبھی پوجا کی گئی ہے اس روئے زمین پر اللہ کو چھوڑ کر، وہ ساری جہنم کا ایندھن ہے. اب اس میں چاند، ستارے، کہکشائیں سب شامل. اب یہ سارا کچھ جہنم پر ڈال دیا گیا ہے، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان بھی، پتھر بھی، سب کچھ. پھر اللہ پوچھ رہے ہیں حل امتلأت، پیٹ بھرا.
اور جواب میں جہنم کا جواب نقل کر رہے ہیں کہ جہنم کہتی ہے حل من مزید، صرف 3 لفظ استعمال کیے ہیں، اور ہے تو اور بھی لے، صرف 3 لفظ ہیں، حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ نہ کوئی مثال، نہ کوئی زمین آسمان کے فلابے، نہ کوئی وسعتیں، نہ کوئی لمبی چوڑی تحریر، کچھ بھی نہیں، صرف 3 لفظ استعمال، 3 لفظ، حل من مزید۔ اور ان 3 لفظوں میں اللہ نے جہنم کی وہ وسعت بیان کی ہے کہ پوری کائنات کی مثالیں مل کر بھی بیان نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو بہت شوق لگا، کہنے کہ واقعی یہ تو پہلو آج تک نہ ہم نے کبھی سنا نہ سوچا۔ واقعی اللہ اس قرآن کریم میں جس انداز پہ گفتگو کرتے ہیں وہ انسانوں اور جنوں کی رسائی سے باہر۔ یہ ہے اللہ کا کلام، اللہ کا کلام جس کو اللہ نے لقب دیا ہے انہ لقرآن کریم بل ہوا قرآن مجید۔ یہ ہے بڑی عزت والا، بڑی شان والا کلام، اور سعادت یہ ہے کہ یہ کلام اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو اس امت پہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری اپنی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو بے وقت اور ذلیل نہ کرنے اللہ کی نافرمانیاں کر کے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہم خود اللہ کی نظر میں بڑی شان والے اور عزت والے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق، رشتہ مضبوط کرنے اور قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنا، یہ اب ہے 3 قرآن کے، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔